بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک و صالح بیوی سے بڑھ کر ہو۔ وہ یہ ہے، اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے دے تو اسے پورا کرے، اگر وہ کہیں باہر جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اس حدیث پاک میں تقوی کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک و صالح بیوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعتاً متقی و پرہیزگار شخص کو نیک بیوی مل جائے تو نور علی نور زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ نیک بیوی کی چند علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی بہت ہی اہم علامت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے کہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، خندہ پیشانی اور چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں شوہر آیا تو بس منہ پھلانا شروع کر دیا یا تکلیف کا اظہار کر کے اس کو پریشان کر دیا، نہ ایسا ہو کہ میلی کچیلی اور گندی پھر رہی ہے۔ شوہر نے دیکھا تو اس کا دل گڑ گیا، اچھے عمدہ کپڑے، نظافت اور صفائی کے سامان رکھے ہیں، مگر پھر بھی ایسی گندی کہ شوہر دیکھے تو منہ پھیر لے کہ کیسی بری لگ رہی ہے۔ باہر دوسری عورتوں پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی اور زینت کا خیال رہے۔ ہاں، جب باہر جائیں گی، شادی بیاہ میں جائیں گی، رشتہ داروں میں جائیں گی تو خوب بن سنور کر، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر، کیوں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ سن لیجئے، شادی سے قبل بناؤ سنگار اور زیب و زینت درست نہیں۔ ہاں، شادی کے بعد درست ہے، اور یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے، نہ کہ اجنبی اور غیر محرموں کے لیے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو کم از کم آنکھ اور دل کے زنا کی دعوت دیتی ہیں، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ کم از کم یہ تو سوچتی ہی ہیں کہ کوئی عورت یا مرد دیکھے تو حیرت اور تعجب میں پڑ جائے اور تعریف کرے۔ کیسی بری بات ہے! یہ بات عفت، حیا اور شرافت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت سے شوہر کو خوش کرو۔ قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اعتبار کرتے ہوئے قسم کھا لے، مثلاً یہ کہے، بقسم تم ایسا ضرور کرو، تو شوہر کی خوشی کے پیش نظر ضرور پورا کر دیتی ہے، خواہ مشقت اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے غائبانہ جان و مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے ربط اور تعلق پیدا نہ کرے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بے پردہ پھرتی رہتی ہیں، اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بیجا اسراف سے مال نہ لٹاتی ہوں، سامان حفاظت سے استعمال کرتی ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں دیتی، اس کے غائبانہ میں بھی نہ دیتی ہوں، نہ اپنے رشتہ داروں کو اور نہ دوسروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ کی بات ہے! جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، پڑھتی نہیں یا چھوڑ کر پڑھتی ہیں، یا سستی سے وقت گزرنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ سو نماز کی پابندی کر لو، شوہر کی خدمت کر لو، مزے سے جنت میں چلی جاؤ۔ شریعت میں عورتوں سے بہت کم اور آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، مردوں کے مقابلہ میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے، گناہوں سے بچتی رہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، شوہروں کو خدمت اور اطاعت سے خوش رکھیں۔ بس جنت کا ٹکٹ پالیں اور جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلی جائیں۔